پاکستان اور ہنگری کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثے کے شعبے میں MOU پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ہنگری کے سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں بہت مواقع ہے، دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ GSP+ کی حمایت پر ہنگری کے شکر گزار ہیں۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں ہنگریرین وزیر خارجہ بولے پاکستان سے تعلقات مضبوط کرنے کے خواہش مند ہیں، عالمی سیاسی امور پر دونوں ملکوں کا ایک موقف ہے۔ GHQ میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے افسران اور جوانوں کو اعزازات پیش کیے۔ ISPR کے مطابق تقریب میں ستارہ امتیاز، ملٹری اور تمغہ بسالت کے اعزازات دیے گئے۔ شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ آرمی چیف کا شہداء کے اہل خانہ کے صبر اور تحمل اور قربانیوں کو خراج تحسین، کہا شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں۔ شہداء کا احترام ہر پاکستانی پر مقدس فرض ہے۔ ملک و قوم کا امن و استحکام شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں دو طرفہ فورن آفس مشاورت کا سلسلہ 15 سال بعد بحال۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی دفتر خارجہ کا مشاورتی اجلاس آج ڈھاکہ میں منعقد ہوگا۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوگی۔ دونوں ممالک کے خارجہ سیکرٹری وفود کی قیادت کریں گے۔ پاکستان کی خارجہ سیکرٹری آمنہ بلوچ FOC میں شرکت کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اپریل کے آخری ہفتے میں بنگلہ دیش کا دورہ متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی وزیر لارڈ واجد خان کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے لارڈ واجد خان کا پاکستان میں خیر مقدم کیا۔ اوورسیز پاکستانیز کنونشن میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا تجارت، سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ۔ شہباز شریف نے پاکستان اور برطانیہ کو فروغ دینے اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے میں لارڈ واجد خان کی کوششوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی وزیر لارڈ واجد خان کی ملاقات۔ دہشت گردی، سیکیورٹی، افغان مہاجرین اور غیر قانونی تارکین وطن پر تفصیلی گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان برطانیہ کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو عزت و احترام سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ طلال چودھری بولے وطن واپسی کے عمل میں سہولت دینا وزارت داخلہ کی اولین ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عالمی امن کے لیے غلط معلومات کے پھیلاؤ کو سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے امن مشن کی وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے پاکستان کے امن مشن میں 2,35,000 افراد کی شمولیت اور 181 جانوں کی قربانی کو سراہا۔ کہا عالمی امن کے فروغ کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ 9 مئی والوں نے اپنے ہی ملک پر حملہ کیا، اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچایا، املاک تباہ کی۔ وفاقی وزیر عطاءاللہ طاہر نے PTI کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ تقریر سے خطاب میں کہا گزشتہ دور میں فسطائیت کا دور تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے اور وہ سچ ثابت ہوا۔ مسلم لیگ نون نے خدمت اور تعمیر کی سیاست کی۔ موٹر ویز کا جال پختونخوا سے گزر رہا ہے، خیبر پختونخوا کے غیور عوام نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ پہلے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ تیل کی قیمت اس لیے کم نہیں کر رہے کیونکہ بجلی سستی کریں گے، اب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سڑکیں بنائیں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید، بولے خام خیالی سے ملک نہیں چلا کرتے، پیٹرول کی قیمت دوبارہ بڑھ گئی تو سڑکیں کیسے بنیں گی؟ کیا بلوچ عوام نے سڑکیں مانگی ہیں؟ بلوچ عوام اپنے وسائل کا حصہ چاہتے ہیں، منرل صوبے کے اختیار میں ہیں، وفاق قبضہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر چکا، ہم نے کشکول توڑ دیا ہے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا 2002 میں یوتھ امپاورمنٹ پر کام کر رہا ہوں، ہم نے پنجاب میں تعلیم کا پورٹ فولیو بڑھایا، تعلیم کے ساتھ کھیل کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا، چند روز قبل ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل لانچ کیا، حکومت نوجوانوں کی فلاح کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔
اور NA-213 میں ضمنی انتخاب کا میلہ جاری، خواتین اور مرد ووٹرز کی بڑی تعداد حق کے راہ دہی استعمال کر رہی ہے۔ حلقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، حلقے میں پولنگ اسٹیشنز کی تعداد 498 ہے، 269 حساس اور 91 انتہائی حساس قرار۔ پیپلز پارٹی امیدوار صبا تالپور اور PTI امیدوار لال چند مالی میں کانٹے دار مقابلہ، نشست PP رہنما نواب یوسف تالپور کے انتقال کے باعث خالی ہوئی۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔